بات کی ٹینشن ہے۔ تو رانی کہتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے طلاق نہ دے دے، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو پھر؟ تو راجا کہتا ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں تمہیں اپنا لوں گا اور تمہیں زاویار کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہمارے بیچ میں آیا تھا اور وہ تو شادی شدہ تھا اور اب اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے اور وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جا چکا ہے۔ تم بھی اسے بھول جاؤ اور میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری رانی مجھے ملنے والی ہے۔ رانی راجا کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف میرا مائی زاویار کو ملتی ہے اور وہ زاویار کو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح رانی نے ہمیشہ تمہارے دشمنوں سے تمہیں بچایا۔ لیکن زاویار کی آنکھوں پر سونیا کی جھوٹی محبت کی پٹی بندی ہوتی ہے۔ زاویار میرا مائی کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ سونیا میرا مائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا مائی زاویار کو ساری اصلیت نہ بتا دے اور میرا پلان ہی نہ بگڑ جائے۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، میں نہیں چاہتی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ کسی رشتے میں رہو۔ تمہاری پہلی اور آخری محبت میں ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رانی کو چھوڑ دو اور ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر زاویار رانی کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ڈائیورس کے پیپرز بھی بنا لیتا ہے۔ جب وہ ڈائیورس کے پیپرز پر سائن کرنے لگتا ہے تو میرا مائی زاویار کو روک لیتی ہے۔ سونیا زاویار کو بتاتی ہے کہ تمہارے اپنوں نے ہی مل کر تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اکبر انکل اور جنید نے مل کر تمہارے باپ کی ساری پراپرٹی کو دھوکے سے ضبط کر لیا اور تمہیں اس میں سے ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دی۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جنید نے ہی ظفر انکل کو مارا ہے۔ سونیا زاویار کو جنید کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ زاویار جنید کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ اب زاویار وہ وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جا کر زاویار کو پتہ چلتا ہے کہ اکبر صاحب نے اپنے بڑے بھائی ظفر صاحب کی پراپرٹی کو دھوکے سے حاصل کیا۔ وکیل صاحب نے ظفر صاحب کی پراپرٹی کے کچھ پیپر چھپا لیے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن زاویار ٹھیک ہو کر ضرور واپس آئے گا۔ یہاں پر وکیل صاحب زاویار کو وہ پراپرٹی کے پیپر دے دیتا ہے جس سے زاویار کو سروائیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زاویار اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کس کا ساتھ دوں، مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون میرا دوست ہے اور کون دشمن۔ یہاں پر دوسری طرف رانی، اسے سکون نہیں آ رہا ہوتا زاویار سے بات کر کے بھی۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے چھوڑ نہ دے۔ راجا رانی سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زاویار تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے۔ تو رانی کہتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے طلاق نہ دے دے، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو پھر؟ تو راجا کہتا ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں تمہیں اپنا لوں گا اور تمہیں زاویار کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہمارے بیچ میں آیا تھا اور وہ تو شادی شدہ تھا اور اب اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے اور وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جا چکا ہے۔ تم بھی اسے بھول جاؤ اور میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری رانی مجھے ملنے والی ہے۔ رانی راجا کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف میرا مائی زاویار کو ملتی ہے اور وہ زاویار کو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح رانی نے ہمیشہ تمہارے دشمنوں سے تمہیں بچایا۔ لیکن زاویار کی آنکھوں پر سونیا کی جھوٹی محبت کی پٹی بندی ہوتی ہے۔ زاویار میرا مائی کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ سونیا میرا مائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا مائی زاویار کو ساری اصلیت نہ بتا دے اور میرا پلان ہی نہ بگڑ جائے۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، میں نہیں چاہتی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ کسی رشتے میں رہو۔ تمہاری پہلی اور آخری محبت میں ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رانی کو چھوڑ دو اور ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر زاویار رانی کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ڈائیورس کے پیپرز بھی بنا لیتا ہے۔ جب وہ ڈائیورس کے پیپرز پر سائن کرنے لگتا ہے تو میرا مائی زاویار کو روک لیتی ہے۔ سونیا زاویار کو بتاتی ہے کہ تمہارے اپنوں نے ہی مل کر تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اکبر انکل اور جنید نے مل کر تمہارے باپ کی ساری پراپرٹی کو دھوکے سے ضبط کر لیا اور تمہیں اس میں سے ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دی۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جنید نے ہی ظفر انکل کو مارا ہے۔ سونیا زاویار کو جنید کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ زاویار جنید کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ اب زاویار وہ وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جا کر زاویار کو پتہ چلتا ہے کہ اکبر صاحب نے اپنے بڑے بھائی ظفر صاحب کی پراپرٹی کو دھوکے سے حاصل کیا۔ وکیل صاحب نے ظفر صاحب کی پراپرٹی کے کچھ پیپر چھپا لیے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن زاویار ٹھیک ہو کر ضرور واپس آئے گا۔ یہاں پر وکیل صاحب زاویار کو وہ پراپرٹی کے پیپر دے دیتا ہے جس سے زاویار کو سروائیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زاویار اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کس کا ساتھ دوں، مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون میرا دوست ہے اور کون دشمن۔ یہاں پر دوسری طرف رانی، اسے سکون نہیں آ رہا ہوتا زاویار سے بات کر کے بھی۔
وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے چھوڑ نہ دے۔ راجہ رانی سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زاویار تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو رانی کہتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے طلاق نہ دے دے، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو پھر؟ تو راجہ کہتا ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں تمہیں اپنا لوں گا اور تمہیں زاویار کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہمارے بیچ میں آیا تھا اور وہ تو شادی شدہ تھا اور اب اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے اور وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جا چکا ہے۔ تم بھی اسے بھول جاؤ اور میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری رانی مجھے ملنے والی ہے۔ رانی راجہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف میرا مائی زاویار کو ملتی ہے اور وہ زاویار کو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح رانی نے ہمیشہ تمہارے دشمنوں سے تمہیں بچایا۔ لیکن زاویار کی آنکھوں پر سونیا کی جھوٹی محبت کی پٹی بندی ہوتی ہے۔ زاویار میرا مائی کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ سونیا میرا مائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا مائی زاویار کو ساری اصلیت نہ بتا دے اور میرا پلان ہی نہ بگڑ جائے۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، میں نہیں چاہتی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ کسی رشتے میں رہو۔ تمہاری پہلی اور آخری محبت میں ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رانی کو چھوڑ دو اور ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر زاویار رانی کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ڈائیورس کے پیپرز بھی بنا لیتا ہے۔ جب وہ ڈائیورس کے پیپرز پر سائن کرنے لگتا ہے تو میرا مائی زاویار کو روک لیتی ہے۔ سونیا زاویار کو بتاتی ہے کہ تمہارے اپنوں نے ہی مل کر تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اکبر انکل اور جنید نے مل کر تمہارے باپ کی ساری پراپرٹی کو دھوکے سے ضبط کر لیا اور تمہیں اس میں سے ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دی۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جنید نے ہی ظفر انکل کو مارا ہے۔ سونیا زاویار کو جنید کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ زاویار جنید کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ اب زاویار وہ وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جا کر زاویار کو پتہ چلتا ہے کہ اکبر صاحب نے اپنے بڑے بھائی ظفر صاحب کی پراپرٹی کو دھوکے سے حاصل کیا۔ وکیل صاحب نے ظفر صاحب کی پراپرٹی کے کچھ پیپر چھپا لیے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن زاویار ٹھیک ہو کر ضرور واپس آئے گا۔ یہاں پر وکیل صاحب زاویار کو وہ پراپرٹی کے پیپر دے دیتا ہے جس سے زاویار کو سروائیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زاویار اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کس کا ساتھ دوں، مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون میرا دوست ہے اور کون دشمن۔ یہاں پر دوسری طرف رانی، اسے سکون نہیں آ رہا ہوتا زاویار سے بات کر کے بھی۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے چھوڑ نہ دے۔ راجہ رانی سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زاویار تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو رانی کہتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے طلاق نہ دے دے، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو پھر؟ تو راجہ کہتا ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں تمہیں اپنا لوں گا اور تمہیں زاویار کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہمارے بیچ میں آیا تھا اور وہ تو شادی شدہ تھا اور اب اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے اور وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جا چکا ہے۔ تم بھی اسے بھول جاؤ اور میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری رانی مجھے ملنے والی ہے۔ رانی راجہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف میرا مائی زاویار کو ملتی ہے اور وہ زاویار کو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح رانی نے ہمیشہ تمہارے دشمنوں سے تمہیں بچایا۔ لیکن زاویار کی آنکھوں پر سونیا کی جھوٹی محبت کی پٹی بندی ہوتی ہے۔ زاویار میرا مائی کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ سونیا میرا مائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا مائی زاویار کو ساری اصلیت نہ بتا دے اور میرا پلان ہی نہ بگڑ جائے۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، میں نہیں چاہتی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ کسی رشتے میں رہو۔ تمہاری پہلی اور آخری محبت میں ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رانی کو چھوڑ دو اور ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر زاویار رانی کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ڈائیورس کے پیپرز بھی بنا لیتا ہے۔ جب وہ ڈائیورس کے پیپرز پر سائن کرنے لگتا ہے تو میرا مائی زاویار کو روک لیتی ہے۔ سونیا زاویار کو بتاتی ہے کہ تمہارے اپنوں نے ہی مل کر تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اکبر انکل اور جنید نے مل کر تمہارے باپ کی ساری پراپرٹی کو دھوکے سے ضبط کر لیا اور تمہیں اس میں سے ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دی۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جنید نے ہی ظفر انکل کو مارا ہے۔ سونیا زاویار کو جنید کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ زاویار جنید کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ اب زاویار وہ وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جا کر زاویار کو پتہ چلتا ہے کہ اکبر صاحب نے اپنے بڑے بھائی ظفر صاحب کی پراپرٹی کو دھوکے سے حاصل کیا۔ وکیل صاحب نے ظفر صاحب کی پراپرٹی کے کچھ پیپر چھپا لیے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن زاویار ٹھیک ہو کر ضرور واپس آئے گا۔ یہاں پر وکیل صاحب زاویار کو وہ پراپرٹی کے پیپر دے دیتا ہے جس سے زاویار کو سروائیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زاویار اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے
کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کس کا ساتھ دوں۔ مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون میرا دوست ہے اور کون دشمن۔ یہاں پر دوسری طرف رانی، اسے سکون نہیں آ رہا ہوتا زاویار سے بات کر کے بھی۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے چھوڑ نہ دے۔ راجہ رانی سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زاویار تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے۔ تو رانی کہتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے طلاق نہ دے دے، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو پھر تو راجہ کہتا ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں تمہیں اپنا لوں گا اور تمہیں زاویار کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہمارے بیچ میں آیا تھا اور وہ تو شادی شدہ تھا اور اب اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے اور وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جا چکا ہے۔ تم بھی اسے بھول جاؤ اور میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری رانی مجھے ملنے والی ہے۔ رانی راجہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف میرا مائی زاویار کو ملتی ہے اور وہ زاویار کو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح رانی نے ہمیشہ تمہارے دشمنوں سے تمہیں بچایا۔ لیکن زاویار کی آنکھوں پر سونیا کی جھوٹی محبت کی پٹی بندی ہوتی ہے۔ زاویار میرا مائی کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ سونیا میرا مائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا مائی زاویار کو ساری اصلیت نہ بتا دے اور میرا پلان ہی نہ بگڑ جائے۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، میں نہیں چاہتی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ کسی رشتے میں رہو۔ تمہاری پہلی اور آخری محبت میں ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رانی کو چھوڑ دو اور ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر زاویار رانی کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ڈائیورس کے پیپرز بھی بنا لیتا ہے۔ جب وہ ڈائیورس کے پیپرز پر سائن کرنے لگتا ہے تو میرا مائی زاویار کو روک لیتی ہے۔ سونیا زاویار کو بتاتی ہے کہ تمہارے اپنوں نے ہی مل کر تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اکبر انکل اور جنید نے مل کر تمہارے باپ کی ساری پراپرٹی کو دھوکے سے ضبط کر لیا اور تمہیں اس میں سے ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دی۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جنید نے ہی ظفر انکل کو مارا ہے۔ سونیا زاویار کو جنید کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ زاویار جنید کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ اب زاویار وہ وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جا کر زاویار کو پتہ چلتا ہے کہ اکبر صاحب نے اپنے بڑے بھائی ظفر صاحب کی پراپرٹی کو دھوکے سے حاصل کیا۔ وکیل صاحب نے ظفر صاحب کی پراپرٹی کے کچھ پیپر چھپا لیے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن زاویار ٹھیک ہو کر ضرور واپس آئے گا۔ یہاں پر وکیل صاحب زاویار کو وہ پراپرٹی کے پیپر دے دیتا ہے جس سے زاویار کو سروائیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زاویار اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کس کا ساتھ دوں۔ مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون میرا دوست ہے اور کون دشمن۔ یہاں پر دوسری طرف رانی، اسے سکون نہیں آ رہا ہوتا زاویار سے بات کر کے بھی۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے چھوڑ نہ دے۔ راجہ رانی سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زاویار تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے۔ تو رانی کہتی ہے کہ کہیں زاویار مجھے طلاق نہ دے دے، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو پھر تو راجہ کہتا ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں تمہیں اپنا لوں گا اور تمہیں زاویار کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہمارے بیچ میں آیا تھا اور وہ تو شادی شدہ تھا اور اب اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے اور وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جا چکا ہے۔ تم بھی اسے بھول جاؤ اور میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری رانی مجھے ملنے والی ہے۔ رانی راجہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف میرا مائی زاویار کو ملتی ہے اور وہ زاویار کو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح رانی نے ہمیشہ تمہارے دشمنوں سے تمہیں بچایا۔ لیکن زاویار کی آنکھوں پر سونیا کی جھوٹی محبت کی پٹی بندی ہوتی ہے۔ زاویار میرا مائی کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ سونیا میرا مائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا مائی زاویار کو ساری اصلیت نہ بتا دے اور میرا پلان ہی نہ بگڑ جائے۔ یہاں پر سونیا زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، میں نہیں چاہتی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ کسی رشتے میں رہو۔ تمہاری پہلی اور آخری محبت میں ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رانی کو چھوڑ دو اور ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر زاویار رانی کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ڈائیورس کے پیپرز بھی بنا لیتا ہے۔ جب وہ ڈائیورس کے پیپرز پر سائن کرنے لگتا ہے تو میرا مائی زاویار کو روک لیتی ہے۔